جن احباب مومنین دوستوں نے، عزیزوں نے، نوجوانوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انسجام فرمایا ہے، آپ جتنے بھی سعادات و مومنین دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سائے جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین، ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فألهمها فجورها وتقواها۔ صلوات پڑھیے بحق میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اکرام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان اعضاء کی اس رائی کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے، اور اللہ رب العزت یہ جو موجودہ حالات ہیں، جو رکاوٹیں، جو مشکلات مذہب اور مکتب کے سامنے ہے، خالق کائنات کی رکاوٹوں کی، مشکلات کو دور فرمائے، اور اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ بڑی مہربانی، ہمیشہ کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں حاضری کا یہ شرف حاصل رہا ہے، اور آپ محبت فرماتے ہیں، معروضات پر غور کرتے ہیں، توجہ سے آپ کی سماعت کا تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس دفعہ بھی جو معروضات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، آپ محبت فرمائیں گے۔ توجہ ہے میری طرف؟ بلند آواز سے سب بات پڑھیے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو
ایک ایسی قوت عطا کی ہے جس کے ذریعے یہ انسان سچ اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو، درست اور نادرست کو جدا کر سکتا ہے۔ اس قوت کا نام عقل ہے۔ محمد فرما رہے ہیں کیا نام ہے اس قوت کا؟ عقل۔ انسان کو جو شرافت بھی حاصل ہے نا سائر مخلوقات پر، اس کی وجہ بھی عقل ہے۔ آپ کے مذہب کی بنیاد بھی عقل پر ہے۔ بڑی مہربانی ہے، اللہ آپ کو آپ دیکھ لیجئے اصول دین اور فروع دین۔ فروع دین تو لفظ سے واضح ہے کہ فرع ہے، اصول اصل کی فرع ہے، تو اصل کیا ہے؟ وہ اصول دین ہے، اور اصول دین کی بنیاد عقل ہے۔ ایسے یہ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ میرا والد مانتا تھا، میں خدا پر اس لیے ایمان رکھتا ہوں کہ میرے استاد نے کہا، میں اللہ کو اللہ اس لیے مانتا ہوں کہ میرا شہر مان رہا۔ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نبی پر اس لیے ایمان رکھتا ہوں کہ فلاں بزرگ نے کہا ہے نبی پر ایمان لے آؤ، میں رسول کی رسالت کو اس لیے قبول کر رہا ہوں، میں قرآن کو اللہ کی کتاب اس لیے مان رہا ہوں، میں قیامت اور معاد پر، حشر اور نشر پر، جنت اور جہنم پر اس لیے ایمان رکھتا ہوں کہ بزرگوں نے کہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہاں جس چیز کو بنیاد بنانا ہے وہ عقل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی کتابیں اٹھائیں۔ کتنی کتابیں ہیں آپ کی؟ اللہ علیہ وسلم 4 بڑی کتابیں ہیں، کتب اربعہ، 4۔ اس میں سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ ایک میرے عزیز کہہ رہے ہیں اصول کافی۔ اصول کافی نہیں، پہلی کتاب کافی ہے۔ پھر دوسری کتاب ہے من لا یعت الفقیہ، تیسری کتاب ہے تہذیب، چوتھی کتاب ہے استبصار۔ کافی کو شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، من لا یعت الفقیہ کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے، تہذیب اور استبصار جو ہے وہ شیخ الطائفہ شیخ نصیر الدین۔ یہ جو کتاب پہلی ہے نا کافی، اس کے 3 جز ہیں۔ پہلے جز کا نام اصول ہے، دوسرے جز کا نام فروع ہے، تیسرے جز کا نام روضہ ہے۔ جو اصول ہے اسے کہتے ہیں اصول الکافی، جو فروع پہ ہے اسے کہتے ہیں فروع کافی، جو سیرت پہ ہے اسے کہتے ہیں روضہ کافی۔ اصول من الکافی، فروع من الکافی، روضہ من الکافی، یہ 3 اجزاء مل کر ایک کتاب بنتی ہے کافی، جس کے لیے مشہور ہے کہ امام زمانہ نے کہا کاف لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے یہ کتاب کافی اور وافی ہے۔ اتنی معتبر کتاب ہے۔ 20 سال شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ محنت کرتے رہے اس دور میں۔ آج کا دور تو نہیں ہے کہ بٹن دبائیں گے سب کچھ کمپیوٹر آپ کے سامنے لے آئے گا۔ وہاں سفر کرنا پڑتا تھا، توجہ کیجیے گا، میں جلدی کرتا ہوں، وہاں سفر کرنا پڑتا تھا،
20 میل سفر کر کے ایک ایک حدیث کو اکٹھا کرنا. ہمارے ہاں کم از کم مجموعہ جو ہے وہ 3.5 لاکھ احادیث کا مجموعہ ہے. میں بلا تفریق بات کر رہا ہوں. احادیث کی اقسام کو علیحدہ کیے بغیر جو مجموعہ ہے صحیح یا نہ صحیح، کمزور یا صحیح، احسن وغیرہ وغیرہ، 3.5 لاکھ. کتنی ہے؟ 3.5 لاکھ احادیث کو اکٹھا کرنا سفر کر کے 20 سال کی محنت کے بعد، پھر ایک ایک حدیث میں تحقیق کرنی یعنی PhD کرنی. اگر ایک حدیث میں 20 راوی ہیں تو 20 راوی جو ہر راوی کی زندگی کو پڑھنا، سمجھنا، مومن تھا، غیر مومن تھا، حافظہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، امام سے لفظ نقل کی ہیں یا مفہوم نقل کیا ہے. اگر لفظ نقل کی ہیں تو پوری لفظ نقل کی ہیں یا کم و بیش ہے. یعنی ایک ایک راوی میں PhD کرنا، تحقیق کرنا، 3.5 لاکھ کو جمع کرنا، پھر ان کی چھان بین کرنا، پھر ان میں تحقیق کرنا، پھر ان سے 16,000 احادیث کو نکال کر ایک کتاب مرتب کرنا جس کا نام رکھا کافی. دیکھیے کسی حدیث کو بے عنوان حدیث اختیار کر لینا یہ بھی قرین انصاف نہیں، اور کسی کو ایسے ہی چھوڑ دینا یہ بھی عدل کے مطابق نہیں. مجھے اختیار نہیں ہے کہ آپ لفظ حدیث سننے کے بعد اس کو حدیث سمجھ لیں، یا مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں. چھوڑنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، اختیار کرنے کے لیے بھی دلیل. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دلیل چاہیے. بغیر دلیل کے نہ آپ چھوڑ سکتے ہیں حدیث کو، بغیر دلیل کے نہ آپ اختیار کر سکتے ہیں حدیث کو. 3.5 لاکھ میں سے 16,000 کو منتخب فرمانا، پھر کافی کو ترتیب دینا، یہ ہے دیانت اور یہ ہے امانت. اسے کہتے ہیں مرجعیت، اسے کہتے ہیں مجتہد. یہ ہوتا ہے نائب امام، یہ ہوتا ہے آئمہ کے بعد حجت علی الناس. کون؟ جو اتنی تحقیق کرنے کے بعد اکٹھی کی، تحقیق کی، 16,000 کو علیحدہ نکالا، یقین ہو گیا کہ یہ قال الصادق جو ہے یہ وہی ہے، جو قال الجعفر ہے یہی ہے، یہ 16,000 حدیثیں بالکل صحیح ہیں، مرتب کر دے. خوش ہو گئے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، محنت میں نے کی اور کامیاب ہوا. اب میں مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کتاب مرتب کر جا رہا ہوں. حدیث کو اکٹھا کر کے مجموعہ بنا دیا ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. خوش ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا. جو لفظیں میں نے پہلے دہرائی ہیں ان لفظوں کو ذہن میں لائیے گا سامنے. شکریہ ادا کرنے کے بعد یقیناً نماز بھی پڑھی ہوگی، نماز شکر پڑھی ہوگی، ظاہر اتنی بڑی شکریہ تھی. مطمئن ہو کے بستر خواب پہ آئے کہ آج 20 سال کی محنت کے بعد کامیاب ہوا ہوں. آرام کی نیند سو کہ ایک دم یکدم خیال آتا ہے یعقوب تو معصوم ہے. توجہ ہے، یعقوب تو معصوم ہے. اگر معصوم نہیں تو پھر غلطی کا امکان ہے میرے اندر. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان بھلکڑ بھی ہے، غلطی بھی کرتا ہے. تو جب تو معصوم نہیں ہے، بھلکڑ ہے، غلطی کر سکتا ہے، تو نے تحقیق کیا نا، ہو سکتا ہے تیری تحقیق میں کہیں غلطی ہو جائے، اور جس کو تو نے قال صادق کہہ کے نقل کیا ہے
وہ قال صادق نہ ہو اور لوگ کریں اس پہ عمل، روزے کے عمل تو پکڑا جائے گا، گرفتار تو ہوگا، گردن تیری میں رسا آئے گا کہ تو نے جو فرمان نہیں تھا اسے عنوان فرمان پیش کر دیا۔ اسے کہتے ہیں مرجعیت، اسے کہتے ہیں مجتہد۔ 20 سال اتنی محنت کرنے کے بعد یہ میں نے تھوڑا سا شمع آپ کے پاس مرجعیت کا پیش کیا ہے تاکہ مرجعیت آپ کے ذہن میں آئے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد جیسے یہ بات آئی، کہا میری گردن تو اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اللہ کے رسے کو برداشت کر سکے، میں تو جواب نہیں دے سکتا۔ کل کو اگر خدا نہ خواستہ یہ فرمان نہ ہوا اور لوگ عمل کریں گے کہ یعقوب کلینی نے طے کیا کہ یہ صبح دریائے دجلہ کی نظر کر دوں گا، نہیں وہ فرمایا طے کر دیا کہ اسے صبح اس 20 سال کی محنت کو پاپیادہ جسے سفر کر کے جمع کیا، گرمی اور سردی کا خیال کیے بغیر، رات اور دن کا خیال کیے بغیر، دھوپ اور چھاؤں، سختی اور سستی اور گرمی کے بغیر میں نے جو محنت کی تھی، یہ محنت مومن کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، دریائے دجلہ کی نظر کر دوں گا۔ 20 سال کی محنت، آج ہم سے ایک لفظ نکل جائے نا منہ سے اور نکل جائے غلط، تو میں اس غلط کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ یہ میرے منہ سے نکلا ہے۔ میں نے کہا انسان وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں بھی مثل مشہور ہے، وہ انسان نہیں کہ ایک کلام دارت، وہ انسان نہیں جو کہتا ہے مرد کی ایک بات ہوتی ہے۔ میں نے کہتے مرد وہ ہے جس کی 2 باتیں ہوں، مرد وہ نہیں جس کی ایک بات ہو، مرد وہ ہے جس کی 2 باتیں ہوں۔ اگر ایک غلط نکل گئی ہے، مرد یہ ہے کہ اپنی غلط کو کاٹ کر صحیح بات کرے، یہ ہے مرد۔ یہ نہیں ہے کہ غلط نکل گیا تو میں کھڑا ہوں چونکہ مرد ہوں، یہ مردانگی نہیں۔ مردانگی یہ ہے کہ سچ کو سچ کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے، حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، یہ مردانگی۔ ہم پتہ نہیں مردانگی کسے سمجھتے ہیں، اس کو تو کہا میں نہیں دے سکتا، یہ تو میں دریائے دجلہ کی نظر کر دوں گا، صبح اٹھوں گا دریائے دجلہ میں جا کے پھینک دوں گا، مطمئن ہو کے سو گئے، ٹھیک ہے، پھینک کو بتائیں کیوں۔ اب جب صبح اٹھے، ظاہر نماز روز پڑھی ہوگی، سارا کچھ کیا ہوگا، آئے کتاب کو اٹھانے لگے کہ چلو دریائے دجلہ۔ اب جیسے کتاب کو اٹھایا، اوپر مہر بھی لگی ہوئی ہے، دستخط بھی ہوئے ہیں، چھوٹی سی عبارت بھی لکھی ہوئی ہے سین ہونے کے بعد مور لگنے کے ساتھ ساتھ، اور وہ چھوٹی سی عبارت کیا لکھی ہے؟ بسم اللہ کے بعد الکافی کاف لشیتنا، امام کی مور لگی ہے، امام زمانہ کا نام دستخط ہے۔ کہا یہ کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اس کے بعد یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں آئی۔ یہ دریائے دجلہ کی نظر ہو جاتی ہے۔ اب اٹھائیے اس کتاب کو، بعد میں کہاں سے کہاں لے گیا، اٹھائیے اس کتاب کو، اس کتاب کے اندر کتابیں ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو اس میں ہے وہ کتاب عقل ہے۔ آپ اپنی فقہی کتابیں اٹھائیں، چلو یہ بھی بات سن لیں، آپ اپنی فقہی کتابیں اٹھائیں تو جو پہلی کتاب ملے گی وہ کتاب الطہارت ہے۔ فقہی کتابیں فقہ کے حوالے سے
پہلی کتاب ملے گی کتاب الطہارت، اور اصول عقائد کے حوالے سے کتابیں اٹھائیں تو پہلی کتاب ملے گی کتاب عقل، کیونکہ اسے اصول کی بنیاد عقل پر ہے۔ یہ آپ کے مکتب کا تحفہ امتیاز ہے، یہ آپ کے مذہب کی انفرادیت ہے کہ اگر اصول کلام میں کتاب اٹھائیں گے تو بنیاد عقل ہے، اگر فقہ کی کتاب اٹھائیں گے کتاب طہارت ہے، طہارت کی کتاب ہے، چاہیے باقی مذاہب کی کتابیں اٹھائیں، نہ ادھر ابتدا عقل سے ہے نہ ادھر ابتدا طہارت سے ہے۔ شاید اب آپ نہیں ایک بات کو سمجھ سکتے، تو میں یہ بات بھی بتاتا ہوں، واقعہ ہے۔ ہم ناج البلاغہ پڑھتے تھے، قبلہ صفدر حسین نجوی صاحب کے پاس ہمارے استاد تھے، اللہ کرم کے جنت ہے، سنا ہوا ہے نا نام، جامع المنتظر کے پرنسپل۔ ناج البلاغہ کا درس تھا، پڑھ رہے، ان کو ایک فون آ گیا، اس وقت وہ کالے فون ہوا کرتے تھے، موبائل تو نہیں تھے نا، ایک فون آیا، قبلہ صاحب غصے میں بولنے لگ گئے، ہمیں پتہ چل گیا، خیر آواز تو نہیں آ رہی، لیکن قبلہ صاحب کے لفظ سامنے تھی ہمارے۔ قبلہ صاحب کہہ رہے نہیں نہیں یہ پیسے ہمیں نہیں چاہیے، یہ پیسے ہمیں نہیں چاہیے، یہ پیسے، آخر غصے میں آ کے کہتے بی بی یہ پیسے نہیں لگتے، فون بند کر دیا۔ ہم نے پوچھا قبلہ کیا بات ہے، کیا پیسے نہیں چاہیے؟ ہم جانتے تھے، ہم اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، ہمیں تو روپے کی ضرورت ہے، چوانی کی بھی ضرورت ہے، مدرسہ اس وقت مسجد کی دیواریں نہیں تھی، تھڑے پہ نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے نماز پڑھو اب آئے پڑھو درس۔ ہمارے کلاس میں آج گلگت میں وہ بڑے عالم دین ہیں ہمارے کلاس میں، امیر حجاب گلگتی، وہ ذرا تھوڑے سے انجھک بھی تھے اور تھوڑے سے تیز بھی تھے، مگر قبلہ پیسے کی بات ہو رہی تھی، ذرا بتائے تو صحیح۔ قبلہ نے ڈانٹا لیکن وہ نہ رکے، قبلہ نے کہا او بھائی نور جہاں تھی، کہہ رہی تھی 1 لاکھ روپیہ مدرسے کو بھیجنا ہے، تو میں نے انکار کر دیا لینے سے۔ جو فرما رہے ہیں، میں فقط قصہ ہی نہیں سنانا چاہ رہا کہ لطیفہ نہیں ہے، حقیقی واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، آپ خوش بھی ہو جائیے اور بات بھی سنیے، اور جو سبق ہے اس میں وہ بھی لیجیے۔ کب 1 لاکھ روپیہ دینے کے، اور اس وقت آج سے 47 سال پہلے 45 سال پہلے 1 لاکھ روپے کی آپ حیثیت سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری دیواریں بھی نہیں تھی مسجد کی، تو کہتے میں نے انکار کر دیا۔ وہ امیر حضرت کہتے قبلہ 1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے آپ کا، تم جانتے نہیں ہو اس کی کمائی، یہ لاکھ کس کمائی کی ہے؟ تو طالب علم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ لائف ایک اپنی لائف ہوتی ہے، آج اور چیزیں ہیں، اس وقت اور چیزیں تھی، تو وہ ذرا بیٹر تھا نا، وہ کہتے قبلہ لے لیتے، چلو لیٹرینوں بھی لگا دیتے، توجہ ہے، کہتے قبلہ لے لیتے چلو لیٹرینوں میں۔ اب سنتی بات، قبلہ نے ڈانٹا اور کہا وہ بندہ خدا کہتے لیٹرینوں پہ لگا کے، ہمارا دینی طہارت سے شروع ہوا۔ اللہ کو محفوظ رکھے، بڑی دیر بعد اور واقع حق کرتے یہ آپ کے مذہب کا تحفہ امتیاز ہے کہ اگر اصول کلام پہ کتابیں آئیں گی تو عقل سے شروع ہوگی بات، اور اگر فقہ کے حوالے سے آئیں گی نماز روزہ حج زکات تو سب سے پہلے طہارت سے شروع ہوگی، طہارت شرط ہے ہمارے لیے۔ تو عقل اصول دین کی بنیاد ہے، اسی لیے اسے حجت باطنی کہتے ہیں۔
کیا کہتے ہیں؟ حجت باطنی۔ حجت کی دو قسمیں ہیں، ایک حجت ظاہری ہے اور ایک حجت باطنی ہے۔ حجت ظاہری نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، قرآن ہے، انبیاء ہیں، رسول ہیں، آئمہ ہیں، اور آسمانی کتابیں اپنے اپنے دور کی، اور قرآن ہے۔ یہ حجت ظاہری۔ اس کے مقابل ایک حجت ہے حجت باطنی۔ شریعت نے حجت باطنی کسے کہا؟ عقل کو کہا۔ اچھا چلتے چلتے حجت کا معنی بھی عرض کرتا کہ حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت الاسلام، حجت اللہ، ہم بولتے ہیں آئمہ کے لیے حجت اللہ بولتے ہیں، اللہ کی حجت، ترجمہ تو یہی ہے نا، نبی بھی اللہ کی حجت ہے، رسول بھی اللہ کی حجت ہے، قرآن بھی اللہ کی حجت ہے، امام بھی اللہ کی حجت ہے، مراجع بھی اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ یہ حجت کسے کہتے ہیں؟ یہ حجت وہ حجتوں والی نہیں ہے، کیونکہ آپ جنگ کے لوگ ہیں نا، جنگ وقتی میں مشہور ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ حجتوں والی حجت نہیں ہے۔ حجت کا معنی ہے دلیل، حجت کا معنی ہے برہان، دلیل۔ کیوں اسے حجت کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے مخالف پر کامیابی حاصل کرے اسے کہتے ہیں حجت۔ توجہ ہے؟ اسے کہتے ہیں حجت۔ جس چیز کی بنیاد پر آپ اپنے مخالف پر کامیاب ہوتے ہیں اس چیز کو حجت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی کو حجت کیوں کہا، رسول کو حجت کیوں کہا، آئمہ کو حجت کیوں کہا، قرآن کو حجت کیوں کہا؟ کہ روز قیامت اللہ انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، آئمہ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے حضرت انسان پر سوال کرے گا، بتا نبی نہیں پہنچا تھا، بتا رسول نہیں پہنچا تھا، بتا امام نہیں پہنچا تھا، بتا میرا قرآن نہیں پہنچا تھا؟ جب میرا پیغام پہنچ گیا، جب میرا نبی پہنچ گیا تو پھر تو نے مانی کیوں نہیں؟ جب میرا رسول پہنچ گیا تو نے سنا کیوں نہیں؟ جب قرآن میرا پہنچ گیا تو نے پڑھا کیوں نہیں؟ تو اللہ اس کے ذریعے حجت قائم کرے گا، ایسے نہیں اپنا سوال کرے گا، حق نہیں یہ سوال کرنے کا۔ اگر میرے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتا تعلیم اور تربیت کا، دوسرے لفظوں میں کہہ دوں میری ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کرتا، تو حق تو نہیں ہے وہ مجھ سے پوچھے نماز پڑھی کیوں نہیں، روزہ رکھا کیوں نہیں، حج کیا کیوں نہیں، زکوٰۃ دی کیوں نہیں، خمس نکالا کیوں نہیں، اللہ کو مانا مجھے مانا کیوں نہیں، میں نے انبیاء کو تسلیم کیوں نہیں کیا، آئمہ کو تسلیم جنت جہنم پہ ایمان کیوں نہیں لایا؟ حق نہیں ہے، اس لیے کہ تیری طرف سے کوئی انتظام ہدایت ہی نہیں۔ اور جب اس نے ہدایت کا انتظام کر دیا تو اب وہ حق رکھتا ہے کہ جب میرا نبی آیا تھا تو مانی کیوں نہیں، جب میرا رسول پہنچا تھا تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اس لیے ان کو حجت کہتے ہیں۔ جو ہے تو حجت کا معنی پتہ چل گیا، حجت اللہ، اللہ کی حجت۔ آئمہ کو کہتے ہیں حجت اللہ، حجت جمع ہے حجت کی، چونکہ آئمہ علی سے لے کے امام اللہ تک سب کے ساتھ اللہ کی طرف سے حجت ہے، اللہ کی طرف سے دلیل ہے، روز قیامت ان کے ذریعے اللہ سوال کرتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، توجہ ہے؟ اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے سوال کریں۔ سوال یہ ہے، ایک بندہ مر جاتا ہے، ایسی جگہ پیدا ہوا اور ایسی جگہ زندگی گزاری اور پھر وہاں سے دنیا سے رخصت ہو گیا،
لیکن اس کی زندگی میں اس کے پاس نہ نبی پہنچا، نہ رسول پہنچا، نہ امام پہنچا، نہ کوئی کتاب پہنچی، نہ کوئی عالم دین پہنچا، نہ اسے پتہ چلا حلال اور حرام کا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فرض کر لیں، اور ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اب بتائیے وہ مر گیا ہے، وہ جنت جائے گا یا جہنم؟ سوال آپ سے۔ سوال آپ سے کر رہا ہوں، پھر سن لیجیے۔ مر گیا، مجھے کیا گیا، تقی شاہ صاحب قبلہ کے آنے تک پڑھتے رہے۔ اب میری قسمت ہو سکتا ہے وہ 15 منٹ میں آ جائے، ہو سکتا ہے 15 گھنٹے کے بعد آئے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب دعا کریں وہ جلدی آ جائے، جان چھوٹ جائے۔ اچھا، اللہ کو سب ضائع نہ کیا جائے وقت۔ نہیں پہنچا نبی، نہیں پہنچا رسول، نہیں دیکھا اس نے امام کو، نہیں کوئی کتاب اللہ کی پہنچی، نہیں کوئی عالم دین پہنچا، دنیا سے رخصت ہو گیا، جنت جائے گا یا جہنم؟ آپ نے کہا جنت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے 2 ہی جگہ ہیں، تیسری جگہ نہیں، باہر نہیں بیٹھ سکتا، بیٹھنے والی جگہ ہی نہیں۔ یا جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے، 2 میں سے ایک جگہ جانا ہے۔ اب جنت بھیجے، قبلہ محترم کہہ رہے جنت چلے جائیں گے، انہوں نے محترم نے آپ بات کی تو باہر نہیں بیٹھ سکتا۔ اب جب باہر نہیں بیٹھ سکتا، ایک جگہ جانا ہے، یا جنت یا جہنم، تو کیا اللہ جنت ایسے بھیج دے گا یا اللہ جہنم ایسے بھیج دے گا؟ نہ وہ ایسے ہی جنت بھیجتا ہے۔ ذرا چار کے سنیے، اللہ ہے کوئی آپ کے یونین کونسل کا چیئرمین نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ نہ ایسے جنت بھیجتا ہے نہ ایسے جہنم بھیجتا ہے، ایسے ویسے کی بات نہیں ہے۔ ایسے جنت بھی نہیں جاتا، ویسے جہنم میں بھی نہیں بھیجتا۔ اگر وہ جنت بھیج دے اور جہنم بھیج دے تو اس کی عدالت کے خلاف ہے۔ آپ کے مذہب کے جو امتیازات ہیں، ان جیسے میں نے پہلی 2 چیزیں کہی، ان امتیازات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ عدل الہی کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اصول دین کو جب شروع کرتے ہیں تو توحید کے بعد جو سب سے پہلی چیز شروع کرتے ہیں وہ عدل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے آپ عدالت الہیہ کو مانتے ہیں، تبھی عدل کو ذکر کیا۔ تو پھر میں سوال کر سکتا ہوں، آپ ہی عدالت کو مانتے ہیں، اللہ عادل ہے، باقی بھائی نہیں مانتے؟ آپ نے جو کہہ دیا تو کیا مطلب ہے باقی بھائی عادل اللہ کو نہیں مانتے؟ جبکہ قرآن کی آیت آ گئی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، توجہ ہے، وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ اتنا بڑا عادل ہے کہ ذرہ برابر نیکی کی جزا دیتا ہے اور ذرہ برابر برائی کی سزا دیتا ہے۔ نہ ایسے جنت بھیجتا ہے نہ ایسے جہنم بھیجتا ہے۔ تو عادل ہے، جو قرآن نے کہہ دیا عادل ہے، جو ہمیں کہتے ہیں عادل کرو، خود کیسے عادل نہیں کرے گا؟ توجہ رہے، جو ہمیں کہتے ہیں عادل کرو، خود کیوں نہیں عادل کرے گا؟ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو پھر آپ نے عادل کو رکھا، بھائی عادل نہیں مانتے اللہ کو، تو پھر آپ نے کیوں رکھا اللہ کو؟ سب اگر بھائی عادل مانتے، باقی ہمارے بھائی ہیں نا، سنی کیا دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، ہم تو بھائی مانتے، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ مانے یا مانے، ہم تو مانتے۔ کوئی بھائی اچھے برے ہو سکتے، صحیح غلط ہو سکتے، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، وہ بھی غلط ہو سکتے، تو بھائی تو ہے نا۔ المسلم خود مسلم انما المؤمنون اخوہ۔ تو بھائی جب مانتے اللہ کو عادل
جبکہ بھائی نہیں رکھتے توحید کے بعد لفظ عدل کو. اس کی وجہ ہے یہی تو نئے رنگی ہے. چلو میں احتراماً کہہ دیتا ہوں دو رنگی نہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ. میں احتراماً کہہ دیتا ہوں دو رنگی نہیں. میں احترام بھی تو کرنا ہے نا بھائی کا. نئے رنگی تو ہے بھائی. ایک طرف اللہ کو عادل مانو اور دوسری طرف کہو خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. کہو خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی اللہ کی طرف سے. تو پھر یہ نئے رنگی نہیں ہے. کہو اللہ عادل ہے اور ادھر کہو خیر اور شر بھی اللہ کی طرف. پھر عدالت رہی کہاں؟ بڑی مہربانی بڑی مہربانی. کہاں گئی عدالت؟ کہاں گئی عدالت؟ قرآن کافی تھا تو اس کی اس آیت کو کافی سمجھ لینا تھا. نہیں غور فرمایا. اگر کافی تھا نعرہ آپ نے لگایا تھا ہم نے تو نہیں لگایا. تو کم از کم نعرے کی لاج رکھتے. تو کیسے رکھتے؟ 1400 سال بعد جنہوں نے بستر مرگ میں رسول تھے ابھی دنیا سے رخصت ہوئے اسی وقت چلے گئے کہ امر پیش آ گیا ہے. اور اتنا امر بڑا اہم ہے کہ دنیا کی ہدایت کے لیے ہاتھی کی ضرورت ہے. تو رسول دنیا سے چلے گئے. ہمیں حویلی میں جا کے ہاتھی بنانا ہے. ابھی تو تھوڑی دیر کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے اور ابھی حویلی میں. بات سمجھ آئی ابھی حویلی میں. وہ تھوڑا سا سفر کرتے چند گھنٹے تو گزرنے دیتے. مہینے نہیں دن نہیں سال نہیں تھوڑی دیر تو گزرنے دیتے. جنازہ چھوڑنا قبول کر لیا. عجیب بات ہے. میں اس زاویے سے دیکھا جنازہ چھوڑنا قبول کر لیا. کس کا جنازہ؟ جس کا کلمہ پڑھتا جس کی وجہ سے مسلمان ہو جس کی وجہ سے انسان بنے ہو اس کا جنازہ چھوڑ دیا. آج 10 نمبریے کا جنازہ نہیں چھوڑتا کہ کم از کم مسلمان تو ہے نا. کلمہ تو پڑھا تھا. کلمہ پڑھا تھا چاہے شرابی کا جنازہ نہیں چھوڑتے تو جس کا کلمہ پڑھتے تھے اس کا جنازہ چھوڑ دیا. اچھی بات ہے. اور پھر چوری بھی اور سینہ دوری اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ دوری. جب ثابت نہ کر سکے کہ ہم نے جنازہ پڑھا تو کہا نبی کا جنازہ ہی نہیں ہوتا. تیرے 10 نمبریے کا جنازہ ہو تیرے شرابی کا جنازہ ہو تجھ زانی کا جنازہ ہو اور باہر جنازے کے تو دفن نہ ہو سکے اور جو صاحب شریعت ہے اس کا جنازہ ہی نہیں ہوتا. تو پھر جنہوں نے پڑھا تھا انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ تو بات سمجھ آئیے کہ اللہ چلے گئے تو ثابت ہو گیا کہ نعرہ تھا کہ قرآن کافی. کافی انہوں نے سمجھا نہیں تھا. اگر کافی سمجھتے تو بیٹھ جاتے. نہیں جی امت کا بڑا خیال ہے. امت بے وارث ہو گئی ہے. عجیب ہے تو امت کے بے وارث ہونے کا تجھے خیال ہے. جو قیامت تک دین لایا تھا اسے امت کے بے وارث ہونے کا کوئی خیال نہیں تھا. عجیب بات ہے. اس نبی کو تیری جتنی بھی علایات و ملہ فکر یا سوچ نہیں تھی کہ میں جو نظام اور شریعت اور کتاب لے کے آیا ہوں قیامت تک اب میرے بعد نبی نہیں ہونا, میرے بعد رسول نے نہیں آنا, میرے بعد کسی شریعت نے نہیں آنا, میرے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا, میرے بعد کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا. میرے کلمہ پڑھا جانا ہے, میری لائی کتاب پر عمل ہونا ہے, میری شریعت پر عمل ہونا ہے. تو اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ
نظام یہ شریعت یہ کلمہ قیامت تک چلنا ہے تو قیامت تک قرآن کو بے وارث چھوڑ جائے؟ اور تمہیں یہ سوچ آ گئی کہ رسول یہ کام کر کے نہیں گیا، ہم کر لیں چاہے رسول کا جنازہ۔ تو اگر سنت کی بات کرتے ہو تو پھر جو کام رسول نے نہیں کیا کیوں کرنے چلے؟ نہیں توجہ ہے کہ نہیں؟ میں کہاں جانا تھا اور کہاں سے کہاں نکل گیا۔ جو کام اگر تمہارے بطور رسول نہیں کر کے گئے تو پھر تمہیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر اتنا ہی اہم ہے تو پھر ماننا پڑے گا رسول دین کو بے وارث چھوڑ کے نہیں گیا، رسول قرآن کو تنہا نہیں چھوڑ کے گیا۔ تو جب تنہا نہیں چھوڑ کے گیا تو پھر ماننا پڑے گا جن کے ساتھ قرآن کو کر کے گیا ہے تمہیں وہ قبول نہیں۔ رسول تو قرآن کو اکیلے نہیں چھوڑ کے گیا، جب اللہ نے اکیلا نہیں بھیجا رسول اکیلا کیسے چھوڑ کے جائے؟ اللہ نے بھی تو دو ہی چیزیں بھیجی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو جب اللہ نے دو بھیجی، اللہ اکیلے نہیں بھیجتا تو رسول اکیلے قرآن کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ ماننا پڑے گا جن کے پاس قرآن کو چھوڑا تمہیں وہ قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 25 سال بعد جب علی دربند ہونے کے بعد گھر سے نکلے ہیں تو جو نماز پہلی دفعہ 25 سال کے بعد پڑھائی آ گئی تنہائی کے بعد اور پڑھنے والوں نے پڑھی، تاریخ کا مسلمہ واقعہ ہے، فوراً بول اٹھے، علی نہیں بولے، علی نے پوچھا بھی نہیں سناؤ بتاؤ نہیں، بولے بھی نہیں، خود بول اٹھے کہ آج وہ نماز پڑھی ہے جو رسول پڑھایا۔ بڑی مہربانی، آج وہ نماز پڑھی ہے جو رسول پڑھایا کرتے تھے 25 سال بعد رسول۔ اچھا یہ جو کہہ رہے تھے وہ نماز پڑھی جو رسول پڑھایا کرتے تھے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی یہودی کہہ رہے تھے، کوئی کافر کہہ رہے تھے، کوئی مشرک کہہ رہے تھے۔ نمازوں کا تعلق ان سے کیا؟ مسلمان تھے نا، کون سے مسلمان تھے؟ صحابی تھے نا بھائی، کون؟ ہاں ڈرتے کیوں ہو؟ صحابی تھے، رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے رسول کے صحابی ہو سکتے ہیں نا، اور تو کوئی نہیں۔ نہیں آپ میری بات کو ذرا غور کیجیے گا، صحابی تھے نا، کہہ رہے 25 سال بعد وہ نماز پڑھی جو رسول پڑھا۔ کون کہہ رہے تھے؟ آپ بولو کون؟ صحابی کیا کہہ رہے تھے؟ 25 سال بعد وہ نماز پڑھی جو رسول۔ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں اسے سمجھیے گا، کون کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ نماز پڑھی جو رسول پڑھایا کرتے تھے 25 سال بعد۔ تو سوال اٹھاؤ نا بھئی، آپ کو کس نے کہا تھا کہ وہ نماز چھوڑو؟ کس نے آپ کو کہا تھا رسول کی نماز چھوڑو اور اپنی نماز بنا لو؟ کس نے کہا؟ بتاؤ نا، جب اقرار تم کر رہے ہو نا کہ 25 سال بعد وہ نماز پڑھی جو رسول پڑھایا کرتے تھے، ہم نے تو نہیں کہ تعلیم کا حصہ ہے، تو پھر ہمیں وہ وجہ بتاؤ نا کہ رسول کی نماز چھوڑی کیوں اور دوسری نماز پڑھی کیوں؟ ہمارے نزدیک تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ جو رسول کی نماز کی طرح نہیں ہے وہ نماز ہی نہیں، اس لیے کہ رسول کہہ کے گئے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے دیکھتے ہو۔ صلو کما رأیتمونی، تو انہوں نے رسول کی نماز دیکھی تھی نا، تبھی تو کہہ رہے تھے آج 25 سال بعد وہ نماز پڑھی۔ تو پھر مجھے بتاؤ، انہیں کسی نے روکا تھا نہ پڑھو؟
بتاؤ کس نے روکا تھا؟ جو خود رسول کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، 25 سال یہ نہیں کر سکے کہ ہمیں کیوں یہ نماز پڑھنے پر مجبور، ان کے ہاتھ میں دین دے دیا جاتا نہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ، ان کے ہاتھ میں شریعت دے دی جاتی، ان کے ہاتھ میں قرآن دے دیا جاتا کہ جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کر سکے، یہ تو نہیں کہا کہ جا کے فلاں کو نماز پڑھا دو چلو مشکل پر اللہ ہوگا، اپنی نماز ہے نا، کئی نمازیں گھر میں پڑھی ہوں گی، کئی نمازیں سفر میں پڑھی ہوں گی، کئی نمازیں تنہائی میں پڑھی ہوں گی، لیکن ان کا جملہ بتاتا ہے کہ 25 سال تک رسول کی نماز نہیں پڑھی، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ گھر میں، نہ تنہائی میں۔ پتہ نہیں کتنا بڑا خوف تھا کہ رسول کی نماز چھوڑ دی تو بتا علی نے بھی یا علی جیسوں نے بھی یہ نماز چھوڑی تھی؟ تم خود کہہ رہے ہو کہ 25 سال بعد وہ پڑھی ہے نماز جو رسول پڑھایا کرتے تھے، تو پھر اللہ کا رسول ایسے ہاتھوں میں دین دینے کے لیے یقیناً تیار نہ تھا جو اپنی نماز کی حفاظت نہ کر سکتے، وہ اللہ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اس لیے رسول کو معلوم تھا، اس لیے انتظام کیا اور اس قرآن کو، اس شریعت کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا جسے اہل بیت کہا گیا۔ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، توجہ ہے، گھبرا تو نہیں گئے، پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی، زندگی ملی تو پھر بھی بات کریں۔ عجیب ہے، ان کے ہاتھ میں رسول دین دے جائے، ان کے ہاتھ میں رسول شریعت دے جائے، ان کے ہاتھ میں رسول قرآن دے جائے، جو خود اپنی نماز نہ بچا سکے، وہ دین کو کیا بچائیں گے؟ دین کو بچانے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، دین کو بچانے کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں، دین کو بچانے کے لیے منزلیں طے کرنی پڑتی ہے۔ میں ابھی یہ بات شروع نہیں کرنا چاہتا، آگے جا کے کروں گا۔ ایسے نہیں کہ دین تیرے پاس آیا، یہی وجہ ہے جو دین ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد رسول کے بعد قرآن اور اہل بیت۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی اپنے مذہب کی بنیاد کیا بناتا ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد رسول کے بعد قرآن اور اہل بیت۔ ہم نے قرآن اور اہل بیت، نہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہے، نہ اہل بیت جیسے کوئی افراد ہے۔ لاؤ اہل بیت جیسے افراد میں، اور یہ وہ ہیں جن کے لیے رسول کہہ رہا ہے مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، من رکبہا فنجا ومن تخلف عنہا ضل فغرق بہوا۔ یاد رکھو، جو اس کشتی اہل بیت پہ سوار ہو گیا فنجا، نجات وہ پائے گا، اور جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا، نجات تو بڑی دور کی بات ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا پہلی صورت، وہ رسوا ہو جائے گا۔ اگر گمراہی سے بچنا ہے، اگر نجات پانا ہے تو اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہونا۔ اور بھائیوں نے اہل بیت کا دامن بڑا وسیع کر دیا، اب گھر کی ہر چیز اہل بیت میں داخل ہے، اور جو ہے کہ نہیں کیا کہ نہیں، گھبرا تو نہیں گئے، اہل بیت کا دامن بڑا وسیع کر دیا، ہر چیز گھر کی۔ کیا رسول کو خبر تھی کہ نہیں؟ خبر تھی کہ کیا ہوگا، عربی زبان کی وسعت کا بھی خیال تھا، اسی لیے کہا ابن طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و اتقوا اہل بیت۔ اہل بیت سے پہلے جس لفظ کی قید لگائی وہ اطرت لفظ اطرت تھا، تو ہمیں بھی کوئی ڈر نہیں ہے، آپ جس کو لانا چاہتے ہو
داخل کرنا چاہتے ہو کرو اہل بیت میں داخل، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہاں اتنا ہوگا کہ ہم عطر کی چھلنی سے گزاریں گے۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، جس کو اہل بیت میں لانا چاہتے ہو لاؤ، ایسے ہی لڑتے ہو کہ شیعہ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں سب کو مانتے ہیں، لیکن یاد رکھو عطرت کی چھلنی سے گزرنا پڑے گا۔ ہم اس کو اہل بیت مانیں گے تو عطرت کی چھلنی سے گزرنا، ہم رشتہ پیش نظر نہیں رکھتے، ہم لفظ عطرت کی چھلنی لائیں گے، رشتہ نہیں۔ اور رشتے کو اللہ کے رسول نے چادر کے بائیں بھی کھڑے کر کے رکھ دیا تھا، انت علی الخیر۔ جناب ام سلمہ کا شکریہ ادا کرو، بہت شکریہ ادا کرو۔ جناب خدیجہ کے بعد دوسری معظمہ بیوی ہے جناب ام سلمہ۔ اگر یہ سوال آ کے نہ کرتی تو نہ معلوم مسلمان کتنی جرت کر جاتے، کہاں تک آ کے سوال کیا نا، اذن لی یا رسول اللہ، اے رسول کائنات مجھے بھی اجازت ہے۔ جملہ وہی کہا تھا جو علی نے کہا، جملہ وہی کہا تھا جو حسن نے کہا، جملہ وہی کہا تھا جو حسین نے کہا، جملہ وہی کہا تھا جو زارا نے کہا، اذن لی یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ تو رسول نے فوراً کہا انت علی الخیر، ساتھ سند بھی دے دی کہ تو بھلائی پر ہے۔ نہیں غور فرمایا ام سلمہ کی عزت میں کتنا اضافہ کیا اور کتنا خیال رکھا، ساتھ یہ بھی سند دے دی کہ تو بھلائی پر ہے، اور ساتھ روک بھی دیا کہ بھلائی پر ہونے کے باوجود تجھے اجازت نہیں ہے کہ چادر تطہیر میں داخل ہو کر اہل بیت کا فرد بن جائے۔ یہ اہل بیت یہ اہل خانہ نہیں ہے، بیت کا معنی گھر ہے نا، ان اہل بیت سے مراد اہل خانہ نہیں ہے، یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ اہل بیت رسالت ہیں۔ اس چادر کے اندر وہ آئے گا جو اہل بیت نبوت کا فرد ہوگا، جو اہل بیت رسالت کا فرد ہوگا، وإلا ضرورت کیا تھی گھر کے اندر گھر بنانا؟ گھر کے اندر گھر بنانا، گھر کے اندر میں کہتا ہوں رسول سارے مسئلے حل کر کے گیا تھا، یہ گھر کے اندر گھر بنا کے اہل بیت کو واضح اور مشخص کر کے جانا، اس لیے کہ سمجھواری میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گھر کے اندر گھر بنا کے تاکہ پتہ چل جائے اہل بیت رسول اور ہیں اور اہل خانہ اور ہیں۔ جو ہے یا نہیں، اہل بیت رسول اور ہیں اور اہل خانہ، اور بڑی توجہ فرمائیے، جیسے ہی یہ اہل بیت چاروں فرد رسول کے ساتھ اکٹھے ہو کر 5 فرد جمع ہو گئے تو رسول نے فوراً کیا کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیت۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ آپ یہ اسٹیج سیکرٹری صاحب کا قصور ہے، میرا نہیں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت۔ گھر کے اندر گھر بنا کے کہا یہ میرے اہل بیت۔ اچھا جب یہ کہا نا یہ میرے اہل بیت ہیں، جو روز اس گھر میں آتے تھے وہ بھی بول اٹھے، وَمَن تَحْتَ الْمِيثَاقِ۔ اللہ بتا اس چادر کے پیچھے ہیں کون؟ میں موقع بولنے والوں بتاؤ تو صحیح، روز تو اس دروازے پہ آتے تھے، کبھی نوکر بن گئے، کبھی درزی بن گئے، کبھی دربار بن گئے،
تو ممتا عقل کے ساتھ عجب نے جواب دے سبزواری اکیلے اکیلے کو دیکھا تھا، آج پانچوں نور ایک نور بنا، آنکھیں خیرہ ہو گئی، آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ اس لیے پوچھا ممتا عقل کے ساتھ، اللہ نے بھی نہیں کہا اور ملائکہ روز تو جاتے تھے، آپ پوچھتے کیوں ہو؟ لیکن کہا جب انہوں نے ممتا عقل کے ساتھ، اللہ نے بھی عجیب جواب دیا، عجیب طریقے سے کہو ملائکہ یا ملائکتی و سلطان سماواتی، او میرے آسمان اور زمین میں رہنے والی میری پاک ملائکہ مخلوق سنو۔ اب یہ دو لفظوں میں میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، جملہ کہے گا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، دو لفظ ہیں، اور میرے آسمان پہ رہنے والی مخلوق سنو، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم۔ اللہ نے قرآن میں بڑی قسمیں اٹھائیں ہیں، اور جہاں کی قسم اٹھائی ہے اس قسم کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ دیکھیں جو میں نے آیت پڑھی تھی، بات تو کہاں سے کہاں چلی گئی، وہاں تو ٹھہرے ہی نہیں۔ فَعَلَهُمَا فُجُورًا وَتَقْوَىٰ، سورہ شمس کی آیت ہے کہ اللہ نے کہا میں نے تمہیں دو قوتیں دے دی ہیں، یہ طاقت دی ہے کہ تو اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ عقلی بھی نا، میں پھر کبھی آیا تو اس میں بات کروں گا، عقل کے ذریعے تو اچھائی کو بھی سمجھ سکتا ہے، برائی کو بھی۔ تو یہاں بھی اللہ نے 10 قسمیں اٹھا کے بات کی تھی، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا، 10 11 قسمیں اٹھا کے یہ کہا فَعَلَهُمَا فُجُورًا وَتَقْوَىٰ، کہ میں نے تمہیں اچھائی اور برائی کی تمیز دی ہے۔ تو جس اللہ نے تجھے اچھائی برائی کی تمیز دی ہے تو کرنا تمیز، اہل بیت خانہ کون ہے اور اہل بیت رسول کون ہے۔ دیوانگی کیوں کرتا ہے؟ اسی عقل کے ذریعے تمیز کا۔ اچھا یہاں اللہ نے قسم اٹھائی، دیکھیے سورہ یاسر میں قسم اٹھا دی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں۔ جہاں بھی قسم اٹھائی ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس قسم میں کوئی حکمت ہے۔ ووالد وما ولد، مجھے اس باپ کی قسم اور اس نے جو کچھ جنا اس کی قسم۔ اگر والد کی قسم اٹھائی ہے تو یقیناً کوئی ایسا والد ڈھونڈنا پڑے گا نا جو قسم کے قابل ہو، اور کوئی ایسی اولاد بھی ڈھونڈنی پڑے گی جو، توجہ ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے بے حق محمد علیہ۔ دیکھیے آپ کی مشکل ختم ہو گئی، توجہ ہے یہ؟ ابھی پھر صحیح صلوات پڑھ دیجئے بے حق محمد یہی قرآن ہو رہا ہے۔ لیکن میں پھر کچھ چھوڑ دی بات، میرا سوال پھر یہی اٹھتا ہے تو مسلمانوں نے اسی قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا 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 قرآن کے ساتھ، کیا کیا اہل بیت کے ساتھ؟ قرآن بھی نیزے پہ سوار، اہل بیت بھی نیزے پہ سوار۔ آج بڑے کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں مانتے اتنا ہو کہ رسول کا جنازہ چھوڑ دے، علی کے گلے میں رسی ڈال دی، زہرا کا پہلو زخمی کر دیا،
حسن کے جنازے میں تیر چلائے اور حسین کا جنازہ تیروں پر اٹھا لیا۔ اہل بیت کے کس فرد کے ساتھ تم نے ذرا پڑھ تو صحیح طرح دیکھ تو صحیح کیا کیا ہے؟ حسن کے ساتھ کیا کیا، حسین کے ساتھ کیا کیا، اور پھر دربار بلا کے سوال بیعت کا کس سے؟ حسین سے سوال رکھا نا خط، میں نے بالکل بات سمیٹ دی، رکھا ولید نے خط، یہ خط ہے پڑھ لیجیے، امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے اور یزید تخت نشین ہو گیا ہے، آپ سے بیعت۔ امام نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد ولید کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ولید انا بن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، کس سے سوال بیعت کا کر رہا ہے؟ انا بن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، اب مثلی جو آیا ہوں مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا؟ اور یہ کہہ کے جیسے مڑے نا تو مروان جو بیٹھا تھا اس نے اشارہ کر دیا قتل کا کہ ولید اگر تیرے دربار سے حسین چلا گیا نا تو پھر تیرے ہاتھ میں آنے کا نہیں ہے، اور تمہیں پڑا نہیں ہے، یہ چھوٹا سا رکا بھی ساتھ ہے کہ اگر بیعت نہ کرے تو گردن کاٹ کے ساتھ میری طرف بھیج دو۔ اشارہ کیا قتل کا، جیسے اشارہ کیا نا امام حسین بڑے علماء نے کہا، اور وہ جملہ کہا جو امام کی زندگی میں پہلے ایسا جملہ نہیں آیا، کہا شبن زرقا وہ ثانیہ کے بیٹے، اشارہ بھی قتل، میرے قتل کا اشارہ کرتا ہے، میرے قتل کا اشارہ کرتا ہے۔ اور یہ کہہ کے امام نے ایک دفعہ نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، جیسے ہی اللہ اکبر بلند ہوا علماء نے لکھا ہے دربار کا دروازہ ہٹا، 40 جوان، میں نے پڑھ دیا، 40 جوان دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ کوئی کہہ رہے مولا کون ہے آپ کے قتل کا اشارہ کرنے والا؟ بابا کون ہے آپ کے قتل کا اشارہ کرنے والا؟ چچا کون ہے آپ کے قتل کا اشارہ کرنے والا؟ ہمارے ہوتے ہوئے 40 جوان داخل ہوئے، امام آگے بڑھے، عباس تمہارے ہوتے ہوئے، میں نے جملہ پڑھ دیا، عباس کون؟ عباس معمولی فرق نہیں ہے، عباس وہ عباس ہے جب زین سے زمین پہ آیا نا، امام نے ایسا جملہ کہا جو کسی اور شہید کے لیے لکھا، الان عین کسر ظہر، قبر میں ہاتھ آ گیا اور کہا اب میری قبر ٹوٹ گئی، اب میری قبر ٹوٹ گئی۔ عباس کون؟ عباس زینب کے پردے کا نام ہے عباس، سکینہ کی پیاس کا نام ہے عباس، حسین کی قبر کی طاقت کا نام ہے عباس۔ یہی وجہ ہے بعض علماء نے لکھا کہ جب عباس شہید ہو گئے نا تو بی بی کو جب پتہ چلا، زینب نے کہا بی بی جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ واپس لیتی ہوں، میرا عباس مارا گیا۔ سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ واپس لیتی ہوں، میرا چچا مارا گیا۔ وہ عباس، علماء نے لکھا ہے جب مدینہ سے قافلہ چل پڑا تھا نا تو کسی نے آواز دی عباس ذرا پیچھے تو دیکھو۔ اب جو مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ماں کو دیکھا، ام البنین چند بیویوں کے سہارے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آ رہے، عباس عباس نہیں آواز میں۔ مولا دوڑے آئے، اترے اور آ کے ماں کی خدمت میں کہا اماں کیا بات ہے؟ میں آپ سے خدا حافظی کر کے آیا تھا۔ بیٹا ہاں، پھر کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میرے ساتھ کر رہی وعدہ، بیٹا کر میرے ساتھ وعدہ۔ اماں کیا وعدہ؟ کہا بیٹا وعدہ کر جب تک تو زندہ رہے گا میرا حسین کو کچھ نہیں ہوگا، میرے حسین کو کچھ نہیں ہوگا۔ عباس نے کہا اماں میرا وعدہ ہے جب تک میں زندہ رہوں گا آپ کا حسین کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور تاریخ شاہد ہے، ایک راوی کہتا ہے میں نے جنت البقیع میں ایک بڑھیا کو روتے دیکھا،
میں پریشان ہوا یہ کون سی گڑیا ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ کہتا میں گیا اور میں حیران رہ گیا کہ کوئی اور نہیں، عباس کی ماں ام بنی اور ایک قبر پہ بیٹھی ہاتھ مار کے رو رو کے کہہ رہی تھی بی بی اگر میرے عباس کے بازو نہ کرتے تیرا حسین کبھی شہید نہ ہوتا۔ بس دو جملے سن لیجیے میں کہنا، بی بی اگر میرے عباس کے بازو نہ کرتے، یہ بازو کوئی معمولی بازو نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے کہ جب بی بی میدان حشر میں آئیں گی نا تو رسول اسلام ایک دفعہ کہیں گے فاطمہ بیٹی ہاں بابا میری امت کی بخشش کے لیے کچھ لے کے آئی ہو؟ تاکہ بابا سوال کریں گے، اس وقت علماء نے لکھا بی بی ایک برقعے سے تو کٹے ہوئے بازو پائے اور کہیں گے بابا تیری امت کی بخشش کے لیے میرے عباس کے بازو۔ جملہ عباس تمہارے ہوتے ہوئے، اکبر تمہارے ہوتے ہوئے کون میرے قتل کا اشارہ کر سکتا ہے؟ آؤ واپس چلے، دربار سے نکلے، بس منزل آپ کی ختم کر رہا ہوں۔ دربار سے نکلے، علماء نے کہا کہ جیسے دربار سے نکلے نا تو عباس اور اکبر نے کانوں کان کوئی بات کی، اور نہ کہتے بات کا ہمیں نہیں پتا، لیکن منظر ہمارے سامنے چھایا۔ بات کرنے کے بعد حسین کے دائیں عباس ہو گئے، بائیں اکبر ہو گئے۔ کہتے ہیں اس دن سے لے کے عاشور تک ہم نے پھر حسین کو اکیلے دیکھا۔ اگر دائیں عباس ہے